حویلی کا وہ وسیع کمرہ آج کسی جیل کے کال کوٹری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماہم سرخ رنگ کے اس بھاری جوڑے میں ملبوس بیڈ کے درمیان سمٹی بیٹھی تھی، جس کے کام کی چمک اس کی آنکھوں کے ویرانے کو مزید واضح کر رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف گلاب کی پتیوں کا ڈھیر تھا، جن کی خوشبو ماہم کے حواس پر بوجھ بن رہی تھی۔ اچانک بھاری لکڑی کے دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ ماہم کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ شہریار نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور ماہم کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت بے باکی سے ماہم کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ماہم کے گالوں پر بہتے آنسو نے اس کے کاجل کو پھیلا دیا تھا۔ شہریار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ماہم کے کان کے قریب جھک کر اپنی گرم سانسوں کی تپش اس کے وجود میں اتارتی ہوئی سرگوشی کی۔ آنسو صاف کر لو ماہم، کیونکہ آج کی رات رونے کی نہیں بلکہ اس قید کا جشن منانے کی ہے جس کی ہر دیوار پر صرف میرا نام لکھا ہے۔ ماہم نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے بولی، تم نے دولت کے زور پر میرا جسم تو خرید لیا شہریار، پر یاد رکھنا تم اس قید میں کبھی میری روح نہیں پا سکو گے۔ شہریار کی آنکھوں میں جنون کی لہر دوڑی۔ اس نے ماہم کو ایک جھٹکے سے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا اور اسے بیڈ کے نرم بستر پر گرایا۔ اس نے ماہم کی ایک نہ سنی اور نہایت بے باکی سے اس کے لباس کے بند ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیے۔ وہ رات ان کے درمیان کسی جنگ جیسی تھی، جہاں شہریار نے اپنی حاکمیت کا سکہ ماہم کے وجود پر بٹھایا۔ وہ ساری رات ماہم کے ساتھ اس والہانہ پن سے پیش آیا کہ ماہم تڑپ کر رہ گئی، یہاں تک کہ وہ تھک کر اس کی باہوں میں نڈھال ہو گئی۔ صبح حویلی کے کچن میں حبس اور خاموشی کا راج تھا، مگر ماہم کے اندر انتقام کا طوفان برپا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہریار کو نیچا دکھانے کے لیے اسے خود کو داؤ پر لگانا ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چولہے پر رکھی کھولتی ہوئی پتیلی کو دیکھا اور پھر باہر سے آتی شہریار کے قدموں کی چاپ سنی۔ جیسے ہی شہریار کچن کے قریب پہنچا، ماہم نے ایک گہرا سانس لیا اور جان بوجھ کر اپنا بازو اس تپتی ہوئی پتیلی سے ٹکرایا۔ ایک دل خراش چیخ کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گھر میں گونج گئی۔ گرم مایہ نے اس کے نرم جلد کو جھلسا دیا تھا۔ شہریار بدحواسی میں اندر داخل ہوا۔ ماہم فرش پر بیٹھی اپنا بازو پکڑے سسکیاں لے رہی تھی۔ جب گھر والے اکٹھے ہوئے تو ماہم نے روتے ہوئے شہریار کی طرف اشارہ کیا اور جھوٹا الزام لگایا کہ شہریار نے غصے میں اسے جلانے کی کوشش کی۔ سب نے شہریار کو ملامت کی، مگر شہریار خاموش رہا۔ اس کی گہری نظریں ماہم کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی فاتحانہ چمک کو پڑھ چکا تھا۔ اس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، اگر تمہیں یہ آگ کا کھیل پسند ہے ماہم، اب تپش میں بھی تمہیں ہی جلنا ہوگا۔ اگلی ہی صبح شہریار اسے زبردستی مری کے اس فارم ہاؤس لے آیا، جو شہر سے میلوں دور ایک ویران پہاڑی پر واقع تھا۔ رات ہوتی برفیلی ہواؤں نے فارم ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماہم اپنے کمرے میں اکیلی تھی کہ اچانک پورے بنگلے کی روشنیاں گول ہو گئیں۔ گھوپ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماہم جو اندھیرے کے نام سے بھی کانپ جاتی تھی، بدحواس ہو کر دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ شہریار پلیز لائٹ جلاؤ، میں مر جاؤں گی شہریار۔ وہ چیخ رہی تھی مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ وہ ٹھوکریں کھاتی گرتی پڑتی شہریار کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے شہریار کھڑا تھا۔ کمرے میں صرف ایک شمع جل رہی تھی جس کا سایہ دیوار پر کسی دیے ہوئے کلسائی کی طرح ناچ رہا تھا۔ مدم نے بغیر سوچے سمجھے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور شہریار کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اپنی انگلیاں شہریار کے کندھوں میں پیوست کر دی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ شہریار نے نہایت بے باکی سے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت مدہوش کن لہجے میں سرگوشی کی، تمہیں آگ سے کھیلنا پسند تھا نا ماہم؟ دیکھو باہر برف ہے اور اندر یہ کالی رات۔ اب اس اندھیرے میں تمہاری انا کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ماہم کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ ماہم کی مزاحمت اس کے لمس کی گرمی اور اندھیرے کے خوف میں پگھل چکی تھی۔ شہریار نے نہایت جنون کے ساتھ اس کے ماتھے اور لبوں کا طواف کیا۔ اس کا ہر لمس ماہم کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ اس رات فارم ہاؤس کی اس تنہائی میں شہریار نے ماہم کو یہ باور کروا دیا کہ وہ چاہے کتنی نفرت کر لے، اس کا وجود شہریار کی تپش کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ اسی والہانہ پن اور بے باکی سے پیش آ، یہاں تک کہ ماہم تھک کر نڈھال ہو گئی اور اس کے آثار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص سے وہ نفرت کا ناٹک کر رہی تھی اس کا لمس اسے ایک عجیب سی لذت اور سکون دے رہا ہے۔ فارم ہاؤس کی وہ اندھیری رات ماہم کے وجود میں ایک عجیب سی ہلچل چھوڑ گئی تھی۔ وہ اب شہریار سے نظریں چرانے لگی تھی، کیونکہ جب بھی ان کی آنکھیں ملتیں اسے اپنی وہ بے بسی اور شہریار کا وہ وحشیانہ لمس یاد آ جاتا جس نے اسے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ اگلے دن مری میں دھوپ نکلی تو برف چاندی کی طرح چمکنے لگی۔ شہریار نے ماہم کو زبردستی تیار ہونے کا کہا اور اسے فارم ہاؤس کے پیچھے واقع ایک قدیم جھیل کے کنارے لے گیا۔ جھیل کا پانی برف کی تہوں کے نیچے خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ فضا میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ شہریار ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر خاموشی سے جھیل کو دیکھنے لگا۔ ماہم اس خاموشی اور حکمانہ انداز سے چڑ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید شہریار اب اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگے اور یہی خیال اسے ایک بار پھر بغاوت پر اکسانے لگا۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ماہم نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان چار دیواریوں اور ویرانیوں میں تم میرا دل جیت لو گے؟ کبھی نہیں۔ میں آج بھی تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی نکاح کے پہلے دن کرتی تھی۔ شہریار نے ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتی ہوئی نہایت سکون سے کہا، نفرت اور محبت میں ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے ماہم، اور جس طرح تم اس رات میرے سینے سے لگی کانپ رہی تھی وہ نفرت تو ہرگز نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی ماہم کا پارا چڑھ گیا۔ تم ایک مغرور اور خود غرض انسان ہو۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر مرنا پسند کروں گی۔ شہریار نے کہکا لگایا، مرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ماہم، جو تم میں نہیں ہے۔ اس چیلنج نے ماہم کو پاگل کر دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھیل کی ڈھلوان کی طرف بھاگی۔ زمین برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور بےحد پھسلن والی تھی۔ شہریار ہڑبڑا کر اٹھا، ماہم رکو، وہاں برف کچی ہے۔ مگر ماہم نہیں رکی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ جھیل کے اس حصے میں جا گری جہاں برف کی تہ پتلی تھی۔ برفیلے پانی نے ایک پل میں اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ماہم کا پورا جسم سون ہو گیا۔ اس کے پھیپھڑوں سے ہوا نکل گئی اور وہ ڈوبنے لگی۔ شہریار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بھاری جیکٹ اتاری اور اس ہڈیوں کو جما دینے والے پانی میں کود گئے۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس وہ لڑکی بچانی تھی جس نے اس کے دل کے سکون کو آگ لگا رکھی تھی۔ اس نے پانی کی گہرائی میں جا کر ماہم کے بالوں سے اسے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے سطح پر لایا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے لب نیلے پڑ چکے تھے اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ شہریار اسے باہوں میں اٹھا کر بھاگتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر لایا۔ اس نے فوراً فائر پلیس میں بڑی بڑی لکڑیاں جھونکی تاکہ کمرہ گرم ہو سکے۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے ماہم کے گیلے کپڑے بدلے اور اسے گرم کمبلوں میں لپیٹ دیا۔ اس کے اپنے دانت بھی ٹھنڈ سے بج رہے تھے، مگر اس کی تمام تر توجہ ماہم پر تھی۔ رات ہوتی ماہم کو شدید نمونیا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود بخار کی تپش سے تپنے لگا۔ وہ بے ہوشی میں ہذیانی کیفیات میں چیختی، کبھی روتی اور کبھی شہریار کو پکارتی۔ اگلے 3 دن شہریار کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ مغرور شہریار جس نے کبھی پانی کا گلاس خود نہیں اٹھایا تھا، اب کچن میں کھڑا ماہم کے لیے یخنی اور سوپ بنا رہا تھا۔ وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا۔ جب ماہم بخار کی شدت سے کراتی تو شہریار اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیتا اور اسے تسلی دیتا، میں یہاں ہوں ماہم، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ایک صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہاتھ کسی کی گرفت میں ہے۔ اس نے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا تو شہریار وہیں کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھوں کے گرد تھکن کے گہرے سائے تھے اور اس کا اپنا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ ماہم اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت پگھل کر آنسو کی صورت میں بہہ نکلی۔ اس نے سوچا جس شخص سے وہ نفرت کرتی ہے وہی شخص اس کی زندگی کی خاطر موت کے منہ میں کود گیا اور آج اس طرح تیمارداری کر رہا ہے۔ شہریار کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً ماہم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار اتر گیا ہے، شکر ہے۔ اس نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس نے نہایت نرمی سے ماہم کے پیچھے تکیہ رکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ جب شہریار نے اسے پہلا لقمہ کھلایا تو ماہم نے اسے روتی آنکھوں سے دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس لبوں پر آئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ماہم نے شہریار کی طرف دیکھ کر اس طرح مسکرایا تھا۔ شہریار نے اس کا آنسو پوچھا اور نہایت مدھم آواز میں بولا، اب مت رونا، تمہارے ان آنسو نے میرا سارا غرور اور غصہ خاک میں ملا دیا ہے۔ اس لمحے ماہم کو احساس ہوا
کہ وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، مگر اب باری شہریار کے کھیل کی تھی۔ بخار کی تپش کم ہوئی تو ماہم کے دل کی برف بھی پگھلنے لگی۔ اب وہ شہریار کو دیکھ کر نظریں نہیں چرائے گی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک دھیمی اور حیا بھری مسکراہٹ سج جاتی۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا، ماہم کی نظریں اس کا پیچھا کرتی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ شہریار کی سختی کے پیچھے ایک سمندر جیسی گہری محبت چھپی ہے، لیکن شہریار جو ماہم کی فطرت کو رگ رگ سے جانتا تھا، سمجھ گیا کہ ماہم اب اس کے عشق کی گرفت میں ہے، مگر اس کی انا اب بھی اسے اطراف محبت سے روک رہی ہے۔ شہریار نے فیصلہ کیا کہ وہ ماہم کو اس کی خاموشی کی سزا دے گا اور اسے اتنا تڑپائے گا کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنی محبت کا اعتراف کر لے۔ ایک شام جب فارم ہاؤس کے لاؤنج میں آگ سلگ رہی تھی، شہریار آرام دہ کرسی پر بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا۔ ماہم اس کے لیے کافی کا مگ لے کر آئی اور مسکراتے ہوئے اسے تھمانا چاہا، مگر شہریار نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر نہایت سرد لہجہ میں کہا، وہیں رکھ دو ماہم، میں ابھی سارا سے بات کر رہا ہوں، بہت ضروری کال ہے۔ ماہم کے ہاتھ فضا میں معلق رہ گئے۔ سارا؟ یہ سارا کون ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ شہریار کے لبوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے فون کے سپیکر پر آواز دھیمی کی اور نہایت پیار بھرے لہجے میں بولا، جی جانے من، بس میں بھی تمہیں یاد کر رہا تھا۔ یہاں مری میں موسم بہت حسین ہے، کاش تم میرے پاس ہوتی۔ یہ سنتے ہی ماہم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کافی کا مگ وہیں میز پر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ اگلے چند روز شہریار نے ماہم کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ ہر وقت فون پر ہنستا مسکراتا اور سارا سے رومانوی باتیں کرتا۔ کبھی وہ کہتا کہ وہ اس کے لیے تحفہ خرید رہا ہے، تو کبھی کہتا کہ وہ جلد اس سے ملنے شہر آئے گا۔ ماہم کی جلن اب اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کا کھانا پینا حرام ہو گیا تھا۔ وہ جو کبھی شہریار کو دیکھ کر مسکراتی تھی، اب اسے دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا۔ ایک رات جب شہریار تیار ہو کر باہر جانے لگا اور فون پر سرگوشی کر رہا تھا، ہاں سارا، میں بس نکل رہا ہوں، آج کی رات صرف تمہارے نام ہوگی، تو ماہم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک طوفان کی طرح شہریار کی طرف لپکی، اس کا راستہ روکا اور نہایت جنون کے ساتھ اس کا گریبان پکڑ کر اس سے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر لہجہ کاٹدار تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے شہریار، سنا تم نے؟ صرف تم میرے ہو، تمہاری ہر سانس پر، تمہاری اس مسکراہٹ پر اور تمہارے ہر لمس پر صرف ماہم کا حق ہے۔ میں مر جاؤں گی، میں تمہیں مار دوں گی، پر تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے شہریار، اب مت جاؤ پلیز۔ شہریار کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ چمک آئی جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا۔ اس نے نہایت بے باکی سے ماہم کے کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے بھینچ لی اور اس کے لبوں کے قریب آ کر نہایت مدہوش کن لہجے میں سرگوشی کی۔ سارا کوئی لڑکی نہیں تھی ماہم، وہ تو میرا دوسرا فون تھا جسے میں خود کو ہی میسج کر رہا تھا۔ مجھے بس تمہاری زبان سے یہ سچ سننا تھا کہ تم اس بے مروت سجن کے بنا جی نہیں پاؤ۔ ماہم شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنا چہرہ شہریار کے سینے میں چھپا لیا۔ شہریار نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس رات فارم ہاؤس کی اس خاموشی میں ان کی محبت کی ایک نئی داستان شروع ہوئی، جہاں اب کوئی تیسرا نہیں تھا۔ بس شہریار کی تپش تھی اور ماہم کا سپردگی بھرا عشق۔ دونوں اب ہنسی خوشی ایک دوسرے کی باہوں میں قید تھے، اور اس بار یہ قید زبردستی کی نہیں بلکہ روحوں کے ملاپ کی تھی۔